الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، سورۃ الحجرات کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ مرتبہ کچھ تمہیدی باتیں عرض کی گئی تھیں تاکہ گزشتہ مضمون کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی جو حیات اجتماعیہ ہے، ان کے جو معاشرتی استحکام کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا اور اس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے میں ہم اصلاح اور اس کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کے لیے ان بنیادوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ تو اسی ارادہ اور نیت کے ساتھ ہمیں پڑھنا اور سمجھنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے جو ہدایات دی ہیں، انفرادی زندگی کی الگ ہدایات ہیں اور اجتماعی زندگی کے لیے علیحدہ ہدایات ہیں۔ تو اجتماعی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسلامی معاشرے کو ایک پاکیزہ اور مثالی معاشرہ بنانے کے لیے یہ ہدایات ہیں جو بڑی قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچنے کا حتی الامکان اہتمام کرتے رہا کرو۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے۔ اب بچنا کس چیز سے؟ اولین اس کے اندر ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور نتیجتاً اس میں دوزخ سے بچنا، آخرت میں سزا سے اور محاسبے سے بچنا، محاسبے کی سختی سے اور اس کے انجام سے۔ تو بچنے کا اس کے اندر بنیادی مفہوم پایا جاتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور پوری طرح باخبر ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی آپس میں گفتگو کے وقت بلند آہنگی اختیار کیا کرو، یا بحث و مباحثے کی صورت اختیار جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو، تو نبی کی محفل میں ہرگز یہ سوء ادب نہ ہونے پائے، مبادا کہ تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تم یہی سمجھتے رہو کہ یہ تو بس ایک مجلسی بے ادبی ہے، کوئی بڑا حرج تو اس سے واقع ہوتا نہیں۔ قطع کلامی کر دینا، آواز سے آواز بلند کر دینا، بحث میں الجھ جانا، جیسا کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے وقت اختیار کر لیتے ہیں بے تکلفی میں، تو اگر ایسا کسی نے نبی کے ساتھ رویہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ گفتگو میں، ان کے ساتھ بول چال میں ادب کو ملحوظ نہ رکھا، تو اللہ کے نزدیک یہ بات اتنی بھاری ہے
کہ اس کے نتیجے میں تمام کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمام اعمال حبط کیے جا سکتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو منتخب کر لیا گیا ہے جانچ پڑتال کے بعد تقوی کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے جن قلوب کو منتخب کیا جاتا ہے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو کمال ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں اور گفتگو تک میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرتے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے ہے اللہ کی طرف سے بخشش اور بہت بڑا اجر اور ثواب۔ یعنی ایک تو تقوی کی دولت ان کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو متقی بنا دیں گے جو لوگ نبی کے مقام کو ملحوظ رکھ کر معمولی سے سوء ادب سے بھی گریز کریں گے، پورے طریقے سے ان کا ادب بجا لائیں گے، توقیر و تعظیم کا پورا پورا حق ادا کریں گے۔ تو ایک تو انہیں تقوی پرہیزگاری اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، اور مزید یہ کہ جو لغزشیں ہوں گی، جو خطائیں ہوں گی انسان ہونے کے ناطے، ان سب کی معافی کا اعلان ہے اور اس پر مزید اجر عظیم کا اعلان ہے، یعنی بہت بڑا ثواب اور اجر اور انعام اللہ کی طرف سے ان کا منتظر ہے۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ کہ جو اے نبی آپ کو ان حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، پکارتے ہیں، یا محمد اخرج علینا، یہ عرب کے جو بدو لوگ ہوتے تھے اولاً تو وہ تہذیب و تمدن سے دور ہوتے تھے، تو انہیں شائستگی اور تہذیب کے اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہم جس وقت اور جب بھی حاضر ہوں آئیں تو ہمیں اللہ کے رسول ضرور وقت دیں، ضرور ہماری پذیرائی کریں، باہر نکلیں، ہمیں کچھ حدیث سنائیں، ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ تو جذبہ تو ان کا اچھا تھا، نیک نیتی ہی کے ساتھ وہ یہ چاہتے تھے، لیکن سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی بھی ایک پرائیویٹ زندگی ہے، ان کی نجی معاملات بھی ہیں، ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کو وہ نہیں ملحوظ رکھتے تھے اور آ کر جو ہے آوازیں لگانا شروع کر دیتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ جو یہ نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں کہ حجرات کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو عقل نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے اور نبی کے مقام کے مطابق معاملہ نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، ذرا تحمل سے کام لیتے، بجائے نبی کو تکلیف دینے کے خود انتظار کی تکلیف گوارا کر لیتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل آتے، ان سے ملاقات کے لیے باہر تشریف لے جاتے اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد، لکان خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ انتظار بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوتا، اور اللہ کے ہاں بھی یہ چیز پسندیدہ ہے کہ اس کے نبی کا خیال رکھا جائے، ہر اعتبار سے ان کا ادب ملحوظ رکھا جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اشارہ کر دیا کہ چونکہ یہ لوگ معذور ہیں، بیچارے غیر مہذب ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے شائستگی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تو اس لیے ان کی نیک نیتی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے نبی کو ایذا پہنچائی اپنے اس عمل سے، لیکن اب بات چونکہ واضح کر دی گئی ہے تو آئندہ سے اس کا خیال رکھا جائے، اور یہ ہے کہ جو ہوا تو اس کے لیے معافی کا اعلان۔ ان آیات میں بنیادی بات جو کہی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور آپ کی جو توقیر و تعظیم ہے، اس کا پورا خیال رکھنا ایک مومن کے لیے
انتہائی ضروری ہے، نہ صرف اپنے اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے، تقوی کی دولت حاصل کرنے کے لیے، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے، بلکہ اصل میں یہ اس کے ایمان کی سب سے بڑی علامت بھی۔ جتنا حقیقی اور گہرا ایمان ہوگا اتنا ہی اللہ کے نبی کی توقیر و تعظیم، اکرام اور ان کے مقام کو ملحوظ رکھنا آسان ہوگا، ممکن ہوگا۔ البتہ پہلی آیت میں ایک عمومی بات فرمائی کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ تو یہ اجتماعیت کے لیے ایک بڑا سنہری اصول دیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو اجتماعی معاملات ہیں تم مشورے سے آپس میں طے کر سکتے ہو، قانون سازی کی ضرورت پڑے اگر ریاست کی سطح پر تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ اجازت مشروط ہے، مقید ہے، بالکل آزاد نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے چاہو اور جیسے چاہو اختیار کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری چاہت اور تمہاری خواہش کے ارد گرد ایک حد بندی کر دی گئی ہے، ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے، اور وہ دائرہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور بتلائے ہوئے اصول و ضوابط۔ اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے لیے جو چاہو قانون بنا لو، جو چاہو جن چیزوں کے اندر کوئی وضاحت کے ساتھ تعین نہیں کیا گیا ہے۔ اب بے شمار اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، سیاست کے معاملات ہیں، اجتماعی جو معاملات ہیں بڑے بڑے۔ مثلا دیکھیے یہ بات کہ طرز حکومت کس نوعیت کا ہونا چاہیے، بادشاہت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، صدارتی نظام ہونا چاہیے، قبائلی نظام ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اسلام نے اس بارے میں کوئی قدغن نہیں لگائی، چونکہ اسلام جو ہے یہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جو تا قیامت باقی رہنا ہے، لہذا اس میں صرف اصول و ضوابط بتلائے گئے ہیں۔ ان اصول و ضوابط میں تفصیلی رنگ نہیں بھرا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا تعین نہیں کیا گیا کہ ہر چیز بتلا دی جائے کہ یہ کام بس اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑی تنگی ہو جاتی، پھر ظاہر بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک واضح حکم آ جائے تو پھر نہ وہاں اجتہاد کی گنجائش ہے اور نہ اپنی سوچ کو بروئے کار لانے کی۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ طرز اختیار فرمایا ہے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بتلا دی، فنڈامنٹلز جو ہیں وہ متعین کر دیے گئے ہیں، آگے آزادی دے دی گئی ہے۔ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اس دائرے کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے، سیاست کے طرز بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں، معیشت کے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر مسلمانوں کی ایک اجتماعیت یہ پسند کرتی ہے، اس کا پس منظر اس قسم کا ہے کہ وہ بادشاہی نظام کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک نمائندہ ہو، بادشاہ ہو، ہم اس کی اطاعت کریں اور وہ ہم سے دین کے معاملے میں ہماری رہنمائی کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ بادشاہ سلامت جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہیں، من مانی نہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے ماورا نہ سمجھیں۔ جب تک یہ معاملہ ہے وہ بادشاہت عین اسلامی ہے، کوئی خرابی نہیں۔ بادشاہت فی نفسی ہی کوئی شر نہیں ہے۔ شر کہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور قانون سازی اور شارع ہونے کا مطلق دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم اپنے لیے جو چاہیں گے وہ اختیار کر لیں گے، جو طرز زندگی خواہ دین کے اندر اس کے لیے ممانعت ہو یا دین کی بنیادوں کے وہ خلاف ہو، یہاں سے خرابی پیدا ہو۔ لیکن اگر کوئی نیک بادشاہ ہے، خدا ترس، اسلامی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ایسے ایسے نیک بادشاہ گزرے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
اور جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی اجتماعیت کسی ملک کے لوگ یہ سمجھے کہ جمہوریت ہمارے لیے بہتر ہے، جمہوریت سے مراد یہ کہ عوام کی رائے سے بات طے کرنا، اپنے معاملات باہمی مشورے سے اور اکثریت کی رائے کو سامنے رکھ کر طے کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ جمہوریت بھی، یہ قانون سازی بھی، یہ پارلیمنٹ بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کے اندر رہ کر کام کرے۔ یعنی اسلامی جمہوریت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ اگر 51 کیا بلکہ 99% لوگ مل کر یہ چاہیں کہ شراب حلال ہو جائے، ایسی قانون سازی کر دی جائے کہ معاشرے میں شراب حلال ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 51% تو دور کی بات ہے، 99% بھی مل کر اس چیز کو حلال نہیں کر سکتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرا دیا۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اگر بنیادوں پر اتفاق کر لیا جائے کہ جو چیزیں طے شدہ ہیں، جو امور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بالکل محکم ہیں، جن میں اب کسی قیل و قال کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو تو ہم سر آنکھوں پر جوں کا توں اختیار کریں گے۔ باقی جن دائروں کے اندر، جن شعبوں میں ہمیں آزادی دی گئی ہے، ہماری مرضی پر چھوڑا گیا ہے، مثلا دیکھیے اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ جب چلتی ہیں ٹریفک تو لیفٹ ہینڈ پر چلتی ہے۔ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں تو اگر ایک ایسی سڑک پر آپ جا رہے ہیں کہ جس پہ دو طرفہ ٹریفک ہے، سامنے سے بھی ٹریفک آ رہا ہے، اور تو آپ کس سائڈ پہ چلیں گے؟ الٹے ہاتھ پہ۔ لیکن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر سیدھے ہاتھ کا قانون ہے کہ آپ گاڑی ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آج پاکستان کے مسلمان یہ سوچیں، اپنے حکمرانوں کو مشورہ دیں کہ جناب یہاں بھی جو ہے رائٹ ہینڈ ٹریفک کا اصول اختیار کر لیا جائے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق دین و شریعت سے کوئی براہ راست متصادم ہونے کا معاملہ نہیں۔ ایسے ہی تجارت کے اندر، ایسے ہی سیاست کے اندر، جیسے میں نے طرز حکومت کی مثال دی۔ تو جن اجتماعی معاملات میں مشورے سے کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش ہے اور اس کا کوئی براہ راست تصادم قرآن و شریعت سے، قرآن و سنت سے نہیں ہوتا، اس دائرے میں آپ کو اجازت ہے۔ اور یہی اسلام کی خوبی، یہی اس کا حسن ہے کہ اس نے پابندیوں میں نہیں جکڑا ہے کہ آپ کے لیے زندگی جو ہے مشکل ہو جائے، اس نے گنجائشیں دی کہ جہاں پر کوئی واضح حکم نہیں ہے تو وہاں آپ اجتہاد کر کے باہمی مشورے سے کوئی بھی نظام طے کر سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں اگر بادشاہت لوگوں کو پسند ہے، بادشاہت اختیار کر لیں، کسی دور کے اندر جمہوریت کا رواج ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے تو ایسا کر لیں۔ الغرض یہ کہ اجتماعی معاملات کو باہمی مشورے سے بھی طے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصلاً اصول کیا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہیں کی جا سکتی، ان بنیادوں کو پامال نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرآن و سنت نے بالکل واضح طور سے متعین کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بھی دی۔ آپ تو چونکہ معلم بنا کر بھیجے گئے تھے نا، کتاب کے معلم، تو آپ نے قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے بڑی عمدہ مثالوں سے، بڑی فصیح مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سمجھے کہ اسی آیت کی تشریح میں آپ نے مثال دی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا جس کو ایک کھوٹے سے باندھا گیا ہے اور ایک متعین لمبائی کی رسی اس کے گلے میں ڈالی گئی۔ اب یہ گھوڑا جو ہے اس لمبائی، جو رسی کی لمبائی ہے، بس اس ریڈیس کے اندر جو دائرہ بن سکتا ہے اس کے اندر رہ سکتا ہے، باہر نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ بندھا ہوا ہے، گلے میں رسی ہے۔ البتہ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کھوٹے کے بالکل پاس بیٹھ جائے، یا درمیان میں بیٹھ جائے، یا بالکل رسی جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں جا کے بیٹھ جائے، آزادی، لیکن آگے نہیں جا سکتا۔ تو بس یہ مثال ہے، بندہ مومن کی زندگی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی پابند ہے
مادر پدر آزاد نہیں ہے مغربی معاشروں کی طرح، چونکہ وہ الہامی اصولوں کے پابند نہیں ہیں. عیسائی ہوں یہودی ہوں، انہوں نے اپنی کتابوں کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اس میں تحریف کر ڈالی ہے، اور اب یہ مادر پدر آزاد ہے. لہذا ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ بس جو قانون سازی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہماری سمجھ میں آتا ہے اور اکثریت کی رائے سے منظور ہو جاتا ہے، بس ہمیں وہ اختیار کر لینا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی ہو، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، بس جو سب لوگوں کو پسند ہے وہی اچھی چیز ہے. چنانچہ 2 مردوں کی شادی باقاعدہ لیگلائز ہو چکی ہے، بڑی بڑی بستیاں بسائی جا چکی ہیں، ان کو بڑا اکرام اور بڑی عزت عطا کی گئی ہے، اس لیے کہ اکثریت نے قانون پاس کر دیا کہ بھائی اگر انسان عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. محبت کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت سے نہیں کرتا تو مرد سے کرنے لگے، اس میں کیا خرابی کی بات ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ جو عمل قوم لوط ہے، جو ایک یعنی بےہودہ اور خلاف فطرت ایک عمل ہے جس پر کہ قوم لوط کو تباہ کیا گیا، پتھروں کی اس پر بارش کی گئی، اللہ کا غضب نازل ہوا، اس گندے عمل کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا کر ہم جنس پرستی کا نام دے کر جو ہے وہ جائز کر دیا گیا. تو اس قسم کا تصور اسلام میں نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے. تو گویا کہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ پابند ہے قرآن اور شریعت، قرآن اور سنت کا جس کا نام شریعت ہے، تو اس کا پابند ہے اسلامی معاشرہ. خود بندہ مومن بھی انفرادی سطح پر وہ سب کچھ وہ نہیں کر سکتا اس دنیا میں جو اس کا جی چاہتا ہے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی اسے گزارنی ہوگی، پابند زندگی. اور اجتماعی طور پر بھی جو بھی نظم بنے گا، جو اجتماعیت برپا ہوگی، جو طرز حکومت ہوگا، جو سیاسی ڈھانچہ بنے گا، جو معاشی خاکہ بنے گا، سب قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تب تو وہ اسلامی معاشرہ ہے. ورنہ ایک اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرے میں پھر کوئی تمیز نہیں رہ جاتی. اگر ہم بھی یہ اصول وضع کر لیں اور اس کو اپنا لیں کہ بس جو عوام کے مفاد میں جو چیز مفید ہے اور رائے عامہ جس کے لیے زیادہ مہیا ہے، ووٹنگ کے ذریعے سے اکثریت جس جانب ہے، بس ہمیں وہ اختیار کر لینا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کے خلاف بیان دیا ہو، حکم دیا ہو اور دین کی مسلمات سے وہ ٹکراتا ہو. تو اگر یہ طرز ہم اختیار کریں گے تو پھر یہی اصل میں الحاد ہے، بے دینی ہے، بغاوت ہے، اور اسی پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے جس میں اسی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے، ذرا دوسرے انداز میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے. الفاظ پہ غور کیجئے، دیکھیے اللہ کے رسول کی دی ہوئی مثال ہے. فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے. اب غور کیجئے، قید خانہ کسے کہتے ہیں؟ جیل کی زندگی اور قید خانے کی زندگی ایک پابند زندگی ہے. اپنی مرضی سے آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کہیں جا سکتے ہیں. آپ کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب جیل کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہوگا. آپ کی مرضی نہیں چلے گی. آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی چیز کھانے کا، لیکن جیلر نے اس دن جو مینو پاس کیا وہی ملے گا آپ کو. تو پابند زندگی ہے قیدی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی ایک قید خانے کی زندگی ہے، یعنی پابند زندگی ہے. من مانی نہیں کر سکتا. وہ من مانی کرے گا تو شریعت کے اصول پامال ہوں گے. اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا، اپنی ناجائز خواہشات کو ترک کرنا ہوگا. یہ پاک حلال و حرام کی تمیز روا رکھنی ہوگی. اس کو تعبیر کیا آپ نے گویا کہ ایک قید خانے کی زندگی. اور کافر کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ بڑے مزے کی جگہ ہے، وہ جنت ہے. اس لیے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہے. جیسے جی چاہتا ہے جہاں سے جس کا مال ہڑپ کر لے، جو چیز چاہے کھا لے.
اور جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ واقعتاً اس میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے با افراط نعمتیں فراہم کی ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو چونکہ روک ٹوک نہ ہونے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کو مثال کے طور پہ پیش فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے تو گویا بے روک ٹوک برتنے کی جگہ ہے، یعنی جنت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت گویا کہ عنوان ہے ہماری اجتماعی زندگی کی فلاح کے لیے بھی اور انفرادی زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ